اس آیت کے تناظر میں ہم جائزہ لیتے ہیں موجودہ خدام حرمین شریفین کا، جو حرمین شریفین کی خدمت، زائرین کے آرام کا انتظام، مسجد حرام و مسجد نبوی کی توسیع، انتظامی نظم و نسق سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر دوسری طرف یہود و نصارہ اور مشرکین کے ساتھ دلی دوستی، عسکری اتحاد، معاشی وابستگی اور فکری ہم آہنگی بھی رکھتے ہیں۔ یہ سب امت کو تضاد کا پیغام دے رہا ہے، نفاق کا شائبہ پیدا کرتا ہے۔ حرم کی خدمت اگر سیاسی مفادات اور غیر اسلامی ایجنڈوں کے ساتھ جڑ جائے تو وہ روحانی وزن کھو دیتی ہے۔ امت مسلمہ دیکھ رہی ہے کہ فلسطین جل رہا ہے، یمن، شام، کشمیر کٹ رہے ہیں اور خادمین حرمین شریفین خاموش یا غیر جانبدار کھڑے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت اور اسلام کے دشمنوں سے دوستی دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کہ قبلہ محفوظ ہے مگر بیت المقدس قربان ہو جائے، تعمیر کعبہ تو ہے مگر روح ابراہیمی اکاڑ بن جائے۔ ایمان، اخلاص اور وفاداری اللہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ عالمی طاقتوں سے۔ حرم کی اصل خدمت یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو کعبہ سے جوڑ کر دشمن سے جدا کر دیا جائے۔ خادم حرم وہی ہے جو قبلہ بچائے، نہ کہ فقط سنگ مرمر سے جائے۔